الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور اس سلسلے میں عرض ہوا آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے، آپ کی نبوت کے دعوے کے اس بات کے لیے 3 طریقوں سے کسی کے نبی یا خدا کا نمائندہ ہونے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم طریقہ معجزہ ہے، جو نبوت کا دعویٰ کریں، جو خدا کی طرف سے مبعوث ہونے کا دعویٰ کریں، جو رسالت کا دعویٰ کریں یا امامت کا دعویٰ کریں یا خدا کے نمائندہ ہونے کا دعویٰ کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دعوے کی اس بات کے لیے دلیل پیش کریں، اور ان میں سے سب سے اہم دلیل معجزہ ہے۔ نبوت کے دعوے دار کو چاہیے کہ وہ معجزہ پیش کریں، اور عرض ہوا پچھلے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اس بات کے لیے 3 دلائل موجود ہیں، اور اس سلسلے میں معجزے کے حوالے سے بھی جو ہے معجزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے 2 طرح کے ہیں، ایک وقتی معجزہ اور مخصوص زمان اور مکان کے لیے، اور ایک دائمی اور ابدی معجزہ جس کا نام قرآن ہے۔ اور یہ بھی عرض ہوا کہ علماء نے ایک تقسیم بندی میں قرآن کو 2 جہت سے معجزہ، 2 جہات سے قرآن کے معجزہ ہونے کو ثابت کیا ہے۔ ایک الفاظ کے حوالے سے، عبارات کے حوالے سے، اسلوب نگارش کے حوالے سے، یعنی فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے، الفاظ کے لحاظ سے بھی، عبارات کے لحاظ سے بھی، کلمات کے لحاظ سے بھی، جملات کے لحاظ سے بھی قرآن معجزہ ہے۔ اور دوسری جہت معنی اور مفاہیم کے لحاظ سے بھی قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کے بلند مفاہیم اور بلند معانی کے لحاظ سے قرآن کا معجزہ ہونا ایک طولانی بحث اس سلسلے میں علماء نے بہت ہی طولانی بحثیں کی ہیں، ان سب کا بیان نہ ضروری ہے اور نہ اس مختصر وقت میں ہمارے لیے ممکن ہے، لہذا ان میں سے صرف ایک خاکہ اور ایک فہرست جو اہم مطالب بیان ہوئے ہیں، ان کی ایک فہرست آپ حضرات کی خدمت میں نقل کرنے کی، بیان کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور ان فہرست کے بیان سے پہلے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے اور اصولاً قرآن کے حوالے سے
یہ سوال ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ قرآن کس نوعیت کی کتاب ہے؟ قرآن کس نوعیت کی کتاب ہے؟ الفاظ کے حوالے سے ہم نے کہا قرآن نہ نثر ہے نہ شعر ہے، لیکن مفاہیم کے لحاظ سے بھی یہ دیکھیں کہ قرآن کس نوعیت کی کتاب ہے۔ کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے؟ کیا قرآن عرفان کی کتاب ہے؟ کیا قرآن فقہ کی کتاب ہے؟ کیا قرآن تاریخ کی کتاب ہے؟ یا قرآن علمی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتاب ہے؟ قرآن کس نوعیت کی کتاب ہے؟ پہلے اس سلسلے میں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ لہذا سوال یہ ہے کہ قرآن کس نوعیت کی کتاب ہے؟ آیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتاب ہے؟ فلسفہ اور تاریخ کی کتاب ہے؟ یا نہ ایک ادبی شاہکار ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ واضح ہے، قرآن مجید نہ فلسفے کی کتاب ہے، نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتاب ہے، نہ عرفان کی کتاب ہے، اور نہ فقہ کی کتاب ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے، اور نہ ادبی شاہکار ہے، نہ ادبی کتاب ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پیغمبروں کی شخصیت دوسرے عام انسانوں سے جدا تھی، بالکل اسی طرح قرآن مجید جو آسمانی کتاب ہے یہ بھی دوسری تحریروں سے بالکل منفرد اور جدا ہے، ممتاز ہے۔ نہ اس کو آپ فلسفے کی کتاب کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو آپ ادبی کتاب کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو آپ تاریخی، نہ اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتاب۔ بالکل جس طرح انبیاء کی شخصیت جدا تھی عام انسانوں سے، بالکل اسی طرح قرآن مجید بھی سائنسی، فلسفی، تاریخی یا ادبی کتاب نہیں ہے، لیکن دوسرے امتیازات کے ساتھ ساتھ یہ سارے خصوصیات قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں۔ ہم ادبی جنبہ آپ کو ملیں گے، ہم فصاحت و بلاغت کے حوالے سے معنی بیان کا جنبہ اور جہاد جو آپ کو قرآن میں ملیں گے، ہم فلسفے کے مسائل آپ کو قرآن میں ملیں گے، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے مسائل آپ کو قرآن میں ملیں گے، ہم تاریخ آپ کو قرآن میں ملیں گے، لیکن نہ یہ فلسفے کی کتاب ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور نہ ادبی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ معانی اور مفاہیم کے حوالے سے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کے ذرے ذرے کی خبر قرآن میں موجود ہے۔ البتہ سمجھنے والا جو قرآن کے حقیقی وارث ہے وہی سمجھ سکتا ہے، عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لہذا قرآنی میں یہ تمام جہات بھی پائی جاتی ہیں، ہم سائنسی جہات موجود ہے، ہم تاریخی جہات موجود ہے، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے جہات موجود ہے، ہم ادبی لحاظ موجود ہے، لیکن ان تمام سے ہٹ کر اگر معنی اور مفاہیم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی ہے، نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مسائل بیان کرنے کے لیے، نہ تاریخ بیان کرنے کے لیے۔ اگر کہیں تاریخ بیان ہوئی ہے اس کتاب میں تو اس میں بھی ہدایت کا پہلو موجود ہے، اس وجہ سے بیان ہوئی ہے۔ لہذا یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پیغمبر کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ انسان کو پہلے خود اپنی معرفت کرائیں کہ یہ انسان کیا ہے، پھر اس کے خالق اور رب کی معرفت کرائیں کہ اس کا خالق کون ہے، پھر انسان کے ابدی زندگی کی معرفت کرائیں
کہ پلٹ کر پھر انسان کو کہاں جانا ہے۔ لہٰذا قرآنی انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اس وقت، کس لیے آیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اور کہاں جانا چاہیے، اور کہاں جانا ہے انسان کو۔ ہمیشہ الہی انسان کو جو ہے ان چیزوں کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ وہ کون ہے، کس نے بھیجا ہے، یا خود سے آیا ہے، وہ خود کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اس وقت، کس لیے آیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا ہے۔ قرآن مجید انہی مسائل کو اور انہی مسائل کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ لہٰذا قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اسی لیے ان تمام مذکورہ سوالات کے جواب بھی البتہ ہدایت کے علاوہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ان کے کچھ نمونے صرف یہ ادعا کر کے گزر نہ جاؤں، کچھ نمونے مثلا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے انسان کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے، وہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا ہے۔ چنانچہ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے دونوں جہان میں انسان کی حقیقی سعادت اور خوشبختی اور سرافرازی اس میں ہے کہ انسان ہر عمل کو صحیح طریقے سے انجام دے۔ کوئی بھی کام کرتا ہے صحیح طریقے سے انجام دے۔ کام انسان کرتا ہے، ایک عمل انجام دیتا ہے، لیکن غلط طریقے سے انجام نہ دے۔ زبان چلاتا ہے، زبان چلانا جو یہ عمل ہے، خدا نے چلانے کے لیے اس زبان کو عطا کیا ہے، زبان کی نعمت کو، لیکن استعمال غلط استعمال نہ کرے۔ قرآن کی تلاوت کرے، پیغمبر کی حدیث سنائیں، ائمہ کے احادیث سنائیں، اچھی اچھی باتیں کرے، لوگوں کو نصیحت کرے، لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگوں کی دلجوئی کرے، یہ اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے، صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ لہذا قرآن کا یہ اعلان ہے کہ انسان کی سعادت اور خوشبختی اس میں ہے کہ انسان ہر عمل کو صحیح طریقے سے انجام دے۔ اس حوالے سے اور انسان کو یہ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن مجید انسان کے لیے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اور خدا کی معرفت کے حصول پر زور دیتا ہے، اور خدا کی معرفت کے حصول کے لیے خالق کو پہچاننے کے لیے کائنات اور خود انسان کی تخلیق میں، خلقت میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اگر خدا کی معرفت چاہتے ہو، خدا کی حقیقت کو درک کرنا چاہتے ہو، تو اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ خدا کی معرفت چاہتے تو کائنات کی تخلیق میں، انسان خود انسان کے اپنے وجود میں، اپنے 6 فٹ کے جسم میں غور و فکر کرے۔ تزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر۔ 6 فٹ کے جسم میں اس ظاہری بڑی کائنات سے بھی بڑی کائنات اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ دقت کریں، ابھی اسی 6 فٹ کے جسم میں انسان غور و فکر کرے، انسان کے جسم میں جو سلول ہے، انسان کے جو اعضاء و جواری ہیں، انہی میں دقت کرے تو خود بخود خدا کی معرفت انسان کے لیے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن اپنے خالق کی معرفت کے حوالے سے انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اپنے وجود میں انسان فکر کرے تو اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ جاننے کے لیے کہ کہاں جانا ہے اور کہاں جا رہا ہے، اس کے لیے
قرآن مجید میں معاد میں اور قیامت کے مسائل میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں انسان کو، حساب و کتاب اور میزان کے بارے میں دقت کرنے کی، غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ایک جملہ، دو مختصر جملے میں پورے کائنات کے کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے اور کہاں جانا ہے، کس کی طرف سے آیا ہے، اسے ایک مختصر جملے میں بیان ہوا۔ انا للہ، ہم کسی اور جگہ سے، کسی اور کی طرف سے آیا ہے اس روئے زمین پر، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جسے اسلامی تعلیمات کی اصطلاح میں قیامت کہتے ہیں۔ اور یہ جاننے کے لیے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، اس کی طرح بھی قرآن انسان کی رہنمائی کر رہا ہے، اور اس کے لیے کائنات کی معرفت اور موجودات کے درمیان انسان اپنی حیثیت اور مقام کے ادراک کو درک کرنے پر زور دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اگر انسان کو یہ سمجھنا چاہتا ہے انسان کہ میں کہاں ہوں، تو اسے کائنات اور اس میں موجودات کے درمیان اپنی حیثیت کو درک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تم کس مقام پر ہو، اور اسی طرح یہ جاننے کے لیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انسان ہدایت کی کتاب ہے، اور ان میں ان تمام نکات کی طرف انسان کی رہنمائی ہوئی ہے اس کتاب میں۔ اور یہ جاننے کے لیے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، قرآن کا جواب یہ ہے، خدا نے جو قانون اور دستور بنایا ہے اور احکام بشریت کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھیجا ہے، ان دستورات اور قوانین اور احکام پر عمل کرے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کا جواب یہ ہے۔ قوانین اور دستورات الہی جو 1,24,000 انبیاء کے توسط سے اور خصوصاً خاتم الانبیاء کے توسط سے وہ قانون مکمل ہوا، ان آسمانی اور الہی قانون اور دستورات پر عمل کریں۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے، یہ انسان کا وظیفہ ہے، یہ انسان کی ڈیوٹی ہے۔ اور بھی بہت سے نکات ہدایت کے حوالے سے ہیں، انہیں پوری قرآن میں جو ہے ہدایت کے نکات آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک، اصل قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لہذا اس لحاظ سے بھی، معنی اور مفاہیم کے لحاظ سے بھی قرآن معجزہ ہے، اور عرض ہوا فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، معانی اور مفاہیم کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، ہدایت اور رہنمائی کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ اور ایک جہت جو قرآن میں پائی جاتی ہے وہ غیب کی خبریں دی ہے۔ قرآن نے بہت سی غیب کی خبریں دی ہیں، اور بعد میں وہ تحقق پیدا کیا ہے اس دنیا میں، وہ خبریں سچ ثابت ہوئی ہے۔ یہ بھی قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے۔ اور اسی طرح اسرار خلقت پر احاطہ، اس کتاب میں تمام اسرار خلقت پر احاطہ رکھتی ہے یہ کتاب، اور ان کا بیان ہوا ہے اس کتاب میں۔ کائنات کی خلقت، موجودات کی خلقت کے اسرار بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر 1400 سال پہلے قرآن مجید نے ستاروں کی حرکت اور مدار کو بیان کیا۔ سورہ یاسین کی 40ویں آیت کا مطالعہ کیجیے، اور اسی طرح عموم زوجیت کے قانون کو بیان کیا۔ سورہ زاریات کے 39ویں آیت کا مطالعہ فرما دیجیے، اور اسی طرح دوسرے قرات پر موجودات کی خبر دی۔ سورہ شورى کی 29ویں آیت کی تلاوت کریں۔ ہوا کے ذریعے نر و مادہ نباتات کی ملاپ کرانے کی خبر دی۔ نباتات میں بھی جس طرح انسان اور حیوان میں نر و مادہ ہوتا ہے،
مذکر مؤنث ہوتا ہے، اسی طرح نباتات میں بھی نر و مادہ موجود ہے، اور اسی طرح اجرام آسمانی اور زمین کے رتق و فتق کا بیان بھی قرآن میں موجود ہے۔ سورہ انبیاء کی 30ویں آیت کی تلاوت کریں، مطالعہ کریں، اور اسی طرح دنیا کی گسترش کی خبر دی، سورہ زاریات کی 47ویں آیت میں موجود ہے۔ اسی طرح دوسرے کرات پر سفر کے امکان کی خبر دی، کس طرح دوسرے کرات تک انسان پہنچ سکتا ہے اور انسان دوسرے کرات پر سفر کر سکتا ہے، اس کی بھی خبر قرآن نے دی۔ سورہ الرحمن کی 33ویں آیت کا مطالعہ کیجئے، اور یہ سب اس بات کی خبر دیتا ہے کہ قرآن مخلوق کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق کا کلام ہے، اور اس کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں خود قرآن میں جو جاذبہ ہے، جو کشش ہے، اسی لیے ولید ابن مغیرہ جیسا بادشاہ سخن قرآن کی آیت سن کر جو ہے وہ مجبور ہو گئے اعتراف پر۔ یہ قرآن کی جاذبیت کی وجہ سے، خود جاذبیت قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے۔ اور اسی طرح قرآن کے مطالب میں اختلاف نہیں ہے، واقعاً عجیب ہے۔ ایک شخص، وہ بھی یتیم، نادار، نہ کسی استاد کے سامنے جا کر اس نے پڑھا ہے، نہ پڑھنا سیکھا ہے، نہ لکھنا سیکھا ہے، ایک کتاب لا کر دے دیں، یہ خدا کی طرف سے، میں خدا کا نبی ہوں۔ اگر واقعاً یہ کتاب اور کلام خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس میں ٹکراؤ ہونی چاہیے، آیات میں ان کے کلام میں تضاد ہونی چاہیے، چونکہ ایک ان پڑھ کی طرف سے، ہماری اصطلاح میں البتہ وَإِلَّا پیغمبر خاتم عالم الغیب والشہادہ، جس طرح خداوند متعال علام الغیوب ہے، خدا علام الغیوب ہے، خدا کے علم کے حد تک پیغمبر کے علم نہیں ہے، لیکن پیغمبر عالم الغیب ہے، علام نہیں ہے لیکن عالم الغیب ضرور ہے۔ پوری خلقت آدم سے لے کر تا انقراض قیامت تک آنے والے تمام چیزوں کی خبریں پیغمبر کے پاس موجود ہیں، خداوند متعال نے عطا کی ہیں۔ اس حوالے سے لیکن عام عادی حالت میں دیکھا جائے تو ان پڑھ ہے، کسی استاد کے سامنے جھک کر الف کے بعد بے نہیں پڑھا ہے، الف کے بعد بے نہیں لکھا ہے، الف بھی نہیں لکھا ہے کسی استاد کے ساتھ۔ اتنی بڑی کتاب لائیں اور معاشرے میں پیش کریں، یہ لو میں خدا کا نبی ہوں اور یہ میرا معجزہ ہے اور اس پر عمل کرو، یہ کتاب ہدایت ہے۔ واقعاً اگر خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس میں ٹکراؤ ہونی چاہیے، آیات میں اس قرآن کے مطالب اور مفاہیم اور معانی میں تضاد ہونی چاہیے۔ حتیٰ ابو علی سینا کی کتاب میں جو ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو ایک کتاب کے شروع سے آخر تک کئی جگہوں پر ایک ہی کتاب میں جو متعدد جگہوں پر متضاد باتیں ملیں گی، لیکن قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، قرآن کی آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کا بہترین معجزہ قرآن مجید ہے، اور قرآن پیغمبر کا خود ساختہ کتاب نہیں ہے بلکہ کلام خداوندی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی حقیقی اور عملی تربیت بھی قرآن کے معجزہ ہونے پر بہترین دلیل ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، انبیاء الہی روح اور افکار کے طبیب ہیں، روحی امراض کے ڈاکٹر ہیں، جسمی امراض کے ڈاکٹر جس طرح عام انسان کے درمیان جسمی امراض کے ڈاکٹرز موجود ہیں، انبیاء الہی اور خدا کے نمائندے اور جانشین خدا اور خلیفۃ اللہ جو خدا کی طرف سے آئے ہیں، وہ روح کی طبیب ہے اور انسانیت کے امراض کے معالج تھے انبیاء کرام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سید و سردار ہیں۔
سرتاج ہے، خاتم الانبیاء ہے، اور سب سے اعلم ہے، تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ اعلم، جاننے والا اور سب سے دانا شخصیت پیغمبر خاتم ہے۔ اور اس بات پر دلیل کتاب قرآن ہے، پیغمبر کے علم کی دلیل قرآن مجید ہے۔ اور جو انسان کی فکری، روحی اور روحانی تمام امراض کے اسباب کو بھی بیان کیا ہے اس کتاب میں، اور ان کے علاج کے طریقے کو بھی بیان کیا ہے، اور دوا بھی مشخص کیا ہے، دوا کو بھی مشخص کیا ہے، بیماری کے اسباب کو بھی مشخص کیا ہے، بیماری کو بھی مشخص کیا ہے، اور اس بیماری کی دوا کو بھی معین کیا ہے۔ واقعاً قرآن معجزہ ہے، واقعاً عجیب ہے۔ پیغمبر نے اس زمانے میں ظہور کیا، کس زمانے میں؟ واقعاً عجیب ماحول تھا، جس کو زمانے جاہلیت کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی جہالت اس حد تک تھی، آدم سے لے کر خاتم تک، پیغمبر کی بعثت تک، پیغمبر کے زمانے کے لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے جاہلیت کی تعبیر جو ہے وہ استفادہ نہیں ہوا ہے۔ جاہلیت کی تعبیر دیکھنے کو نہیں ملتی کسی قوم کے لیے بھی۔ ظالم، کفار، مشرک، بت پرست، اس قسم کے عناوین ہیں ان کے لیے، لیکن پیغمبر جس ماحول میں، جس زمانے میں مبعوث ہوئے، اس قوم کا نام ہی جاہلیت، ان کا عنوان ہی جاہلیت پڑ گیا، اور دوران جاہلیت کے نام سے مشہور ہوئے۔ واقعاً دوران عجیب و غریب زمانہ تھا، عجیب و غریب زمانہ تھا، وہ اس لیے کہ فکری اور روحی لحاظ سے اس حد تک انحطاط کا شکار ہو گئے تھے، انحطاط فکری کے شکار ہو گئے تھے۔ ہر گھر میں اپنا ایک الگ خدا موجود تھا، ہر گھر میں، ہر خاندان کا الگ خدا ہوتا تھا، بلکہ ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر گھر میں خدا موجود ہوتے تھے۔ صبح کو جو ہے خورما اور حلوے سے خدا بناتے تھے، کام پہ جانا ہو کسی اور ڈیوٹی پہ جانا ہو تو صبح حلوے اور خورما سے خدا بنا کر جیب میں رکھتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے جب بھی موڈ آئے۔ لیکن جب بھوک لگتے تھے، واقعاً عجیب ہے، تاریخ میں نقل ہوا ہے، صبح کے وقت اس خورما سے بنے ہوئے اور حلوے سے بنائے ہوئے خدا کی پوجا کرتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو اسی کو کھا لیتے تھے۔ یعنی کتنی فکری انحطاط اس زمانے میں پیغمبر مبعوث ہوئے۔ اس حد تک فکری انحطاط کے شکار لوگوں میں اس بیماری کو، اس روحی بیماری کو، اس روحی مرض کا کچھ اس طرح سے علاج کیا کہ وہی لوگ 23 سال کے عرصے میں، وہی لوگ جو حلوے سے خدا بنا کر صبح پوجا کرتے تھے، جب بھوک لگتے تھے تو دوپہر میں کھایا کرتے تھے، وہی لوگ 23 سال کے اندر خدا پرست بن گئے قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے۔ قرآن معجزہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ 23 سال کے مختصر مدت میں یہ آواز بلند کرنے لگے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے اور پائندہ بھی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بت کی طرح بے جان نہیں ہے ہمارا خدا، اقرار کرنے لگے۔ یہ قرآن کی تعلیمات، قرآن کا معجزہ، کہتے ہیں ہمارے خدا وہ ہے، زندہ اور حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ تابندہ اور پائندہ ہے، زندہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، روح کی تو بات ہی نہیں، غفلت کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے،
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی خدا بلند و بالا اور عظیم ہے۔ اور اس طرح نہ صرف اس کا اقرار کیا لا الہ الا انت سبحان لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کا، بلکہ پیغمبر کے معجزہ قرآن مجید کی تعلیمات کی وجہ سے اس خدا کے حضور سجدہ کرنے کے لیے جب زمین پر گر پڑتے تھے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا کرتے تھے۔ واقعاً عجیب ہے، قرآن معجزہ ہے پیغمبر کا، عاطفی لحاظ سے انسان کو عروج تک پہنچایا، ناداروں پر سے مالداروں کی زیادتی ختم کر دی اور مالداروں کی تکبر کو خاکساری اور ناداری ذلت کو عزت سے بدل دیا۔ یہ پیغمبر کے لائے ہوئے معجزے کا اثر تھا، قرآن کا اثر تھا۔ قومی فاصلوں کو ختم کر دیا، نسلی فاصلوں کو اس طرح ختم کیا کہ کالے غلاموں کو اپنا معزن بنایا رسول گرامی اسلام نے، اسی قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی تلاوت کر کے مساوات کا قانون دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ مساوات اسے کہتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ملیت، قوم، یہ سب بحث بہرحال طولانی ہو گئی، ہم اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں قرآن کے معجزے کے حوالے سے، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو پیغمبر گرامی اسلام، خصوصاً پیغمبر کا دائمی معجزہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس عظیم کتاب کے معنی اور مفاہیم میں غور و فکر کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.